السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ربیع الاول اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے 59 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھی کہ اچانک فرشتہ نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو بہت تعجب کیا اور کہا مریم تو نے یہ کتنا بڑا گناہ کر کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے، آخر دم تک اللہ نے مجھے نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ کا ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ میری پیدائش، میری وفات اور پھر دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ بچے کی ایسی باتیں سن کر قوم حیران رہ گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی عقیدت میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ غزوہ موتا میں شہیدوں کے متعلق خبر دینا۔ ملک شام میں موتا نامی ایک مقام پر جنگ ہو رہی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے ایک کے بعد دیگر 3 صحابی رضی اللہ عنہم کے موتا میں شہید ہونے کی خبر دی، جبکہ وہاں سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی، اور فرمایا ان کے بعد جھنڈا اللہ کی تلوار نے اٹھایا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح فرمائی۔ اللہ کی تلوار سے مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ایک فرضی کے بارے میں بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، تمہیں حصہ ان کی وصیت اور خرچ ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ ایک سنت کے بارے میں مصیبت سے نجات، جب کوئی مصیبت یا آزمائش میں پڑ جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت ملاقات کے وقت سلام و مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی مصافحہ کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم اور مزاج پرسی کے وقت الحمدللہ کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن کو چھپانا اور بدلنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے احکام کو چھپا کر دنیاوی مال و دولت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا کی چیزیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ جو ثواب اللہ کے پاس ہے اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے جو صرف مومنین اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے ہے۔ آخرت کے بارے میں دوزخ کی گہرائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا
تو اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم اس کے لیے یرحمک اللہ کہو، اور اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے۔ اگر مجھ سے پہلے پڑھنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے میری اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔